اب ہمارا جو آج کا عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے حقوق نسواں، ویمن رائٹس، جو کہ آج کل ہر طرف اس کا شور ہے۔ تو ہم اپنے مہمانوں کے پاس چلیں گے اور جاننا چاہیں گے obviously from Islamic point of view, but at the same time Islamic and in general as well, because this is another issue that people at large in societies اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ویسے اسلام کے علاوہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، تو ہم اس پوائنٹ سے بھی چلیں گے۔ سب سے پہلے میں جو ہمارے محترم مہمان ہیں مفتی ضمیر احمد ساجد، ان کے پاس چلوں گا۔ مفتی صاحب، جب ہم اسلام کی تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر جو سپر پاورز اس وقت اراؤنڈ تھی، جن میں ایران ہے، روم ہے، جو کہ گریک سویلائزیشن کے جو پرنسپلز تھے ان کو وہ اڈاپٹ کر کے چل رہے تھے، لیکن ان جنرل جو رائٹس تھے انسانوں کے، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اگر ہم اسپیسیفکلی ویمن رائٹس پہ آ جائیں تو ایران کے مطابق تو وہ انسان بھی نہیں تھی، اور پھر اگر ہم روم اور گریک سویلائزیشن کو دیکھیں، وہاں پر تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی میل انڈیویجول ان دا سوسائٹی، اگر کوئی مرد غلطی کر دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ سزا اس کے بدلے عورت کو دے دی جائے، تو اس کی کوئی ورتھ نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر آ کر جو احترام انسانیت بھی، اور جو اسپیسیفکلی جو فیمیل رائٹس، جو عورتوں کے حقوق آ کے انہوں نے انٹروڈکشن دیا، اس کا تمام تر جو سہرا ہے وہ اسلام کے سر ہے۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف سے بھی اور دنیا کے اندر، اسلام کو ہی گلا کیا جا رہا ہے کہ یہاں ہی پہ سب سے زیادہ ویمن رائٹس کو فالو نہیں کیا جاتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس اہم پروگرام میں انہوں نے مجھے دعوت دی ہے تاکہ میں اس موضوع پر اظہار خیال کر سکوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بلا شبہ اسلام ہی دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اور اسلام سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام تہذیبوں کے ساتھ اگر اسلام کو کمپیئر کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام سے پہلے عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور بعض مذاہب میں، بعض تہذیبوں میں تو اس کے بارے میں یہ بھی بحث تھی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ اور عرب کے معاشرے میں بالخصوص عورتوں سے نفرت بھی کی جاتی تھی، اور کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ بیٹی ہمارے گھر میں ہو۔ اس کی بڑی بھیانک مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ کس طرح درگور کرتے تھے اور کیا کیا واقعات رونما ہوتے تھے۔ مصر میں جب مصر بھی اسلام کے سائے میں نہیں آیا تھا تو وہاں پر بھی ایک روایت تھی کہ دریائے نیل ایک سال میں جب خشک ہوتا تھا تو وہاں پر بھی ایک لڑکی کو ذبح کر کے پھینکتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح دریا جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اسلام کے سائے میں آیا تو اسلام نے اس روایت کو روک دیا اور رد کر دیا ہے کہ یہ کوئی قانونی اور اخلاقی رویہ اور طور طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو اپنے سنارے اصول ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کا حکم دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہے اور دریا سے مخاطب ہوئے ہیں، تو دریا کا پانی جاری ہوا اور آج تک وہ کبھی اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ لیکن اس ایک بری روایت کو جو انسانیت سوز روایت تھی اور عورت کے حقوق پوری طرح سے پامال کیے جا رہے تھے، تو اسلام نے اس کو رد کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا معاشرہ تھا، ایک تاریخی کا معاشرہ تھا، وہاں پر کوئی ماں بہن کا کوئی امتیاز نہیں تھا، اور دیگر جو عورتوں کے ساتھ رشتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی امتیاز نہیں تھا، اور ان کے حقوق بھی نہیں تھے۔ لیکن اسلام جب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جاہلیت کے ان تمام پیمانوں کو پاؤں تلے رون دیا ہے، اور انہیں رد کر دیا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
یہ لوگوں کے بنائے ہوئے معیارات ہیں جس پر لوگ پرکھتے ہیں، لیکن آپ نے جو قوانین دیے ہیں، جو اصول اور ضوابط دیے ہیں، اس کے تحت عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ مثلا عورت بحیثیت ماں بھی ہے، عورت بحیثیت بیٹی بھی ہے، عورت بحیثیت بیوی بھی ہے، عورت بہن کی حیثیت سے بھی ہے، اور مطلق ایک معاشرے کی خاتون بھی ایک عورت کی حیثیت ہے۔ خوبصورت انداز میں تمام جتنے بھی ان کے رائٹس جس حوالے سے دیکھیں تو اسلام نے ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے عورت کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ ماں کے بارے میں جو اسلام سے پہلے روایات تھیں، وہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بیٹا چاہے تو ماں کو منڈی میں جا کر بیچ دے، اور چاہے تو وہ گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رکھے۔ اور یہ واقعات بھی اور ملتے اس ہیں۔ کے علاوہ بھی ایسے کچھ غیر اخلاقی اعمال بھی تھے کہ جن کا تذکرہ ہماری زبان پر نہیں آ سکتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ ماں کی خدمت کرے، اور جو ماں کا بے ادب ہے اور ماں کا گستاخ ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹی کے حوالے سے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بیٹی سے بھی شدید نفرت کی جاتی تھی اور بیٹوں سے محبت کی جاتی تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹے تو جنگوں میں ہمیں کام آتے ہیں اور مال کما کر دیتے ہیں، اور بیٹیاں کسی کام کی نہیں ہیں، لہٰذا یہ ضائع ہو جائیں تو اچھا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی جہالت کی تاریکی کے سینے پر کھڑے ہو کر، اس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر شرق و غرب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا، اے لوگو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ نے اسی معاشرے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا ہے کہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور بیٹی تو شفقت اور محبتوں کے لائق ہوتی ہے، اور آپ نے بیٹی کے بارے میں ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر آپ کا جو سلوک تھا بیٹی کے ساتھ، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے کاشانہ مبارک پر تشریف لاتی تو سرکار دو عالم علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام ان کے گھر میں جاتے تھے تو وہ اسی طرح استقبال کرتی تھی، اور نبی اکرم علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ سو بیٹی کے حوالے سے بھی نبی اکرم علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، بتایا ہے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بہن کے حوالے سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بہن کی تربیت کرے اور اس کی شادی بیاہ کر کے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو جو اپنے بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور ان کی تربیت کرے اور ان کی زندگی کے خوشگوار ماحول کے لیے وہ وقت صرف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو خواتین کے حقوق ہیں یہ تو دیے دراصل اسلام نے ہے۔ آپ یہ سامنے بھارت کو دیکھ لیں کہ ہمارے آج بھی ہمارے پڑوس میں ایک ستی کی رسم ہے۔ ستی کی رسم یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کی وفاداری اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ بھی اسی کے ساتھ جل کر مر جائے، جس طرح وہ اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں، تو بیوی جو وفادار اور عظیم بیوی وہ ہے کہ جو اسی کے ساتھ جل کر مر جائے، تو یہی اس کی عظمت ہے۔ اور اگر کوئی زندہ رہ جاتی ہے تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی طعن و تشنیعات کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ بالکل آج بھی یہ روایات موجود ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور دور ٹیلی فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو کئی گھروں میں ساس اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور خاندان والے ناراض ہو جاتی ہیں کہ بیٹی کیوں آئی ہے، حتیٰ کہ 2-3 بیٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو بعض اوقات طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ اسی جاہلیت کے جو جذبات تھے اور روایات تھیں، آج ہم ان کو پھر سے تازہ کر رہے ہیں۔ آج یورپ کو یا دیگر دنیا کو دیکھیں تو وہاں پر بھی عورت جو ہے وہ ایک تجارت کا ساز و سامان ہے، بالکل ایسے آج بھی تجارت کا ساز و سامان ہے، اس سے وہ جو عظمتیں چھین لی گئی ہیں۔ اور چونکہ ہمارے لوگ بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام کی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اس کو گہرائی میں دیکھتے نہیں ہیں، تو جو ہوائیں یورپ سے آتی ہیں وہ ان کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہاں تک آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ چیز کو سامنے لایا، اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور یہ آنر اسلام کو ملا کیونکہ ڈیوائن سپورٹ آئی،
کیونکہ وہ اس وقت جو سویلائزیشن موجود تھی وہ اپنی عقل سے سب کوششیں کر رہے تھے. اب ہم نے جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ یہ ڈیمائز کی طرف ہم کیوں آ رہے ہیں. ہم میں جب کہ یہ آنر سارا اسلام کا ہے لیکن اب اسلام کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یا اسلام میں جو ہے وہ زوال آتا جا رہا ہے ان ویلیوز کے اعتبار سے. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ نمبر 1 اگر یہ ہے تو کیوں ہے، اور نمبر 2 ہم اس کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام جب آیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو ریاست مدینہ قائم کی تو آپ نے وہ ریاست قائم کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب اسلام آتا ہے اور اسلام کے اصول و ضوابط اور اس کی کلیات اور جزیات نافذ کر دی جاتی ہیں تو ہر طرف سے امن و امان بھی ہوتا ہے اور معاشی استحکام بھی ہوتا ہے. یعنی جب اسلام پوری طرح سے نافذ ہوتا ہے تو کہیں بدامنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں کہ کہا یہ مثلا مشہور ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے اور زکوٰۃ دینے والے آوازیں دیتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن ان سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آج چونکہ ایک بڑی سازشوں کے تحت ہمارے اندر بڑے اس امت کو توڑنے کے لیے بہت سے زہر ڈالے گئے ہیں. کبھی فرقہ واریت کا زہر ہے، کہیں قبائلی تعصب کا زہر ہے، کہیں علاقائی تعصب کا زہر ہے، کہیں سیاسی انتشار ہے اور کہیں مختلف قسم کے انتشار ہیں، اور امت کو پارا پارا کر کے اس کو اسلام سے دور کر دیا گیا ہے. امت کے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کے سائے میں نہیں ہے. وہ برائے نام تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلامی زندگی گزار نہیں رہے. بہت سی ان کے اوپر پریشرز ہیں، پوری دنیا کے پریشرز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ بتائیے کہ پوری دنیا میں اسلام کہاں نافذ ہے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ امت کی جو زبوں حالی ہے اور تباہی ہے وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. تو اس کا حل آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی ہم اپنے ممالک سے سودی نظام کو باہر پھینکیں اٹھا کر، اور ہماری اسلامی نظریتی کونسل نے تو اس بارے میں بہت کام کیا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلامی نظریتی کونسل نے بتایا ہے کہ دنیا کے 200 سے زائد ادارے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر غیر سودی نظام چل رہا ہے، غیر سودی بینکنگ ہے، اور وہ سود کی نسبت فائدہ زیادہ دیتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی سود ہمارے ہاں موجود ہے اور پورے دنیا میں بہت سے ممالک میں موجود ہے. تو اس کی جو نحوست ہے وہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. تو اسلام کی جو حقانیت ہے اور اسلام کے جو برکات ہیں ان کو ہم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہوا ہے. اس وجہ سے آج ہمیں دنیا کے سامنے بھی رسوا ہونا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ جو سوالات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں ہم اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے.